بدیہی کا مطلب ہے آنکھوں سے دیکھ لینا، علم بدی کا مطلب ہے آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اب دو علم میں نے آپ کے سامنے حوالے دے دیے، علم استدلالی اور علم بدیہی ضروری، لیکن نبی کے پاس اگر اس علم استدلالی ہو اس میں بھی شک نہیں ہے، اگر علم بدیہی ہو تو اس میں بھی شک نہیں ہے۔ نبی کا علم شک والا ہوتا نہیں ہے، ہمارا اور آپ کا علم شک والا ہو سکتا ہے۔ علامہ راضی فرماتے ہیں جو حضرت ابراہیم نے عرض کی تھی مولا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اس کی وجہ 17 ہے، 17 وجوہات ہے، لیکن میں 17 نہیں بیان کروں گا، صرف 4 بیان کرتا ہوں، 4 باتیں بیان کرتا ہوں کہ یہ کیوں آپ نے سوال کیا کہ مولا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اس میں پہلی وجہ سنو، فرمایا پہلی وجہ تو یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ آپ چاہتے تھے اور یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ یا اللہ میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اس وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تاکہ پتہ چلے کہ میرا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے، میری دعا کی قبولیت کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے، کہ میری دعا کا کتنا درجہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور میں اللہ کا نبی ہوں اور میرا مقام کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر جواب ملا اے خلیل اللہ تیرا مقام میرے نزدیک بڑا عظیم ہے، بڑا ہی عظیم ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ کو شک نہیں تھا کہ رب مردے زندہ کرے گا قیامت کے دن، بلکہ آپ علم الیقین سے عین الیقین کی طرف آنا چاہتے تھے کہ عین الیقین آنکھوں سے دیکھ لیا جائے۔ چوتھی وجہ یہ تھی کہ آپ نے اس وجہ سے عرض کی رب مردے زندہ کر کے دکھا دے تاکہ کافروں کو پتہ چل جائے ابراہیم اس رب پہ ایمان رکھتا ہے جو دنیا میں بھی مردے زندہ کر کے دکھا دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تاکہ میری دلیل کافروں کے اوپر قائم ہو جائے۔ اس وجہ سے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، فرمایا ایسا کرو 4 پرندے، کتنے پرندے بولو یار، لگتا ہے تم تقریر سن نہیں رہے، بات تو بڑی غور سے سنتے ہیں اور بات بڑے پتہ نہیں کیا کیلکولیٹر ان کا چل رہا ہوتا ہے، کدھر خیالات، وہ اللہ کے بندے ہفتے میں 1 دن تو آتا ہے اور وہ بھی ڈھیلے ڈالے چلتے ہیں آہستہ آہستہ، مسجد میں پہنچتے ہیں جیسے کوئی مرا ہوا آدمی ہو، اور پہنچ بھی جاتے ہیں تو پھر کوئی بالوں سے کھیل رہا ہوتا ہے، کوئی کپڑے سے ہی کر رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر خدا کے بندو یہ 1 گھنٹے کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے، توجہ سے سنا کرو تاکہ تمہیں کچھ حاصل ہو، اور حاصل ہو تو پھر جا کے آگے اس علم کو پہنچا دیا کرے، مہربانی کیا کرو، توجہ سے باتیں سنا کرو، یہ وقت بڑا قلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے خلیل اللہ فخذ أربعة من الطير، 4 پرندوں کو لے لو۔ وہ 4 پرندے کیا تھے؟ اب انہوں نے لکھا اللہ کے بندے نے، علامہ عبدالرزاق بطرالوی، وہ کہتے ہیں 4 پرندوں کو کیوں دیا؟ کیونکہ انسان بھی 4 عناصر سے بنا ہے، آگ، ہوا، پانی، مٹی، اور ہوائیں بھی 4 قسم کی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے جو چاروں طرف سے چلتی ہے، دائیں بائیں مشرق اور مغرب، یہ چاروں طرف سے ہوائیں چلتی ہے، ان ہواؤں کے اندر بھی اللہ نے تاثیر رکھی ہے جو زندگی پیدا کرتی ہے، اور بعض ہوائیں ایسی ہیں جو نشت و نابود کر دیتی ہے، بعض ہوائیں ایسی ہیں جو دل کو چین اور سرور عطا کرتی ہیں۔ انسان 4 عناصر سے بنا ہے، بولو کتنے عناصر سے؟ 4۔ یہ 4 عناصر ہر عنصر اپنا اپنا رنگ دکھاتا ہے، آگ، ہوا، پانی، مٹی، 4 چیزیں ہو گئی۔ اب ہر ایک چیز کا مختلف وقتوں میں اثر ہوتا ہے، کبھی تو آگ اپنا اثر دکھاتی ہے۔ آگ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب آگ اثر دکھاتی ہے تو پھر جان دادا سے کہتے ہیں خبردار ایڈ چکساں تیرا سر پھوڑ سا، اس کا بیڑا غرق کر دیں گے، اس کو رہنے نہیں دیں گے، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا کیوں ہے؟ تو یہ آگ کا اثر ہے، سمجھو۔ جب آگ کا اثر ہو تو حضور فرماتے ہیں
صرف ان کو ایک مثال کے طور پہ میں نے پیش کیا ہے. اگر آپ کا اثر ہو تو پھر حضور فرماتے ہیں اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو پھر لیٹ جاؤ, یا وضو کر لو. چلو ٹھیک ہے, اپنا اپنے استدلال پیش کرتے ہیں, اچھی بات ہے, کوئی سیکھنے کو ملے گا. کیوں؟ یہ غصہ اس وجہ سے حرام قرار دیا گیا ہے, یہ آگ کا اثر ہوتا ہے. تو اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ جب غصے میں ہو تو غصے میں فیصلے نہ دیا کرو, اکثر غصے میں فیصلے غلط ہوا کرتے ہیں. سمجھ آئی؟ اب ہوا اپنا اثر کرتی ہے, جب ہوا اپنا انسان کے اوپر اثر کرتی ہے تو پھر اس کا اثر یہ ہوتا ہے انسان جو ہے بڑا ہی نرم دل ہوتا چلا جاتا ہے, سب کے لیے نرمی دکھانا شروع کر دیتا ہے. اور پھر کبھی پانی اپنا اثر دکھاتا ہے, جب پانی اپنا اثر دکھائے تو پھر حضرت انسان کیا کرتا ہے, رونا شروع کر دیتا ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں, خوف خدا سے روتا ہے. اور خوف خدا سے مسند الفردوس والے نے لکھا ہے, یہ جو بال ہے نا, منہیں کہلاتی ہیں, ان کو پتلی بھی کہتے ہیں, یہ پتلیاں. فرمایا کہ اللہ کے خوف سے اگر یہ پتلی آنسوؤں سے تر ہو جائے, دو بال بھی تر ہو جائے, قیامت کے دن یہ دو بال بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا اس کو جہنم میں نہ ڈال, اگر اس کو ڈالنا ہے تو ہمیں نکال لے. رب فرمائے گا میں تمہیں نہیں نکالوں گا, جب دنیا میں نہیں نکالنا تو اب کیوں نکالو, مولا نہیں نکالنا تو پھر اس کو جہنم سے نکال اور جنت میں داخل کر. اپنے نیک بندوں میں تو لوگ تو کہتے ہیں نبی شفاعت نہیں کریں گے, اور اللہ کے بندوں یہ دو بال بھی انسان کی بقا و سلامتی کا سبب بن جائے گے. فرمایا اب کبھی انسان کے اوپر مٹی اثر کرتی ہے, مٹی کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے اور زمین ماں کہلاتی ہے. جب مٹی اپنا اثر کرتی ہے تو پھر انسان کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے لگ جاتا ہے, نمازیں پڑھتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتا ہے. تو اس وجہ سے بھی اللہ نے حکم دیا چار کو لے لے, چار کو لے لے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام, اس کے اندر بھی بڑی بحثیں ہیں, وقت نہیں ہے, یہ تو 2-3 گھنٹے تو ان بحثوں میں گزر جائیں, تو وقت تھوڑا ہے. فرمایا کہ چار کو لے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چار کو لے لیا, وہ 4 پرندے لے لیے. 4 کون سے پرندے تھے؟ بعد نے اس کو کچھ بیان کیا, بعد میں کچھ بیان کیا. فرمایا اس میں ایک مور لے لیا گیا, ایک مرغ لے لیا گیا, ایک بطخ کو لیا گیا, ایک کوے کو لیا گیا. اب بہت سارے بڑے غور سے ایسے دیکھ رہے جیسے پہلی بار یہ مسئلہ سنا ہے. یہ 4 چیزیں لے لی, مور, بطخ, کوا, اور یہ لے لیے جب, تو فرمایا اب ان کو اپنے ساتھ انس پیدا کرو. انس کیوں پیدا, ویسے ہی ذبح کر دیتے, تو میں اپنے پاس چند دن رکھو. چند دن رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ جب یہ زندہ ہوں گے تو تم پہچان لو گے یہ میرا وہی مور آ گیا, وہی کوا آ گیا ہے, مرغ آ گیا ہے, بطخ آ گئی ہے. تو یہ انس انسان جو جانور کو پالتا ہے اس کو اپنے جانور کی پہچان ہوتی ہے. اگر اس کا جانور دوسری بکریوں میں اس کی بکری بھی مل جائے تو وہ پہچان ضرور کر لیتا ہے. اور اسی طرح آپ کی اولاد ایک میدان میں جمع ہو, بیٹے جمع ہو جائیں, وہ بڑے میدان میں آپ اپنی اولاد کی پہچان کر لو گے. دودھ پیتا بچہ بھی ماؤں کے اندر اپنی ماں کی پہچان کر لیتا ہے. اللہ نے یہ حضرت انسان کو عقل, فہم اور شعور عطا کیا. پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاروں کو پالا اور اپنے ساتھ رکھا, انہیں انس پیدا ہو گیا, وہ بڑے ہو گئے. جب بڑے ہو گئے تو حضرت ابراہیم کو حکم ملا اب ان کو ذبح کرو. اب ان کو لینے کی وجہ کیا تھی؟ بھائی بطخ کو لیا ہے, مرغ کو لیا ہے, کوے کو لیا ہے, تو یہ جانور لینے کی وجہ کیا تھی؟ کوئی اور جانور بھی, گدھا بھی لیا جا سکتا تھا, بلی بھی لی جا سکتی تھی, کتا بھی لیا جا سکتا تھا, خرگوش بھی لیا جا سکتا تھا, لیکن ان کو کیوں لیا میاں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مور کو اس لیے لیا تھا کہ مور نے خیانت کی تھی, بے وفائی کی تھی. کس کے ساتھ؟ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ. تو اسے حضرت آدم کی بد دعا لگی تھی. مور بڑا حسین
تھے اور یہ تاج تھا اس کے سر کے اوپر. اور جب اس نے شیطان کو سانپ نے اور مور نے مل کے شیطان کی مدد کی ہے, جنت میں ان کو داخل کیا ہے, تو حضرت آدم کی بد دعا لگی کہ تو نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے. فرشتوں نے اس کے پروں کو نوچ ڈالا, اس کے سر کے تاج کو بھی نوچ ڈالا, اس کی حسن و زینت جاتی رہی اور راندہ درگاہ بارگاہ الہی اور بارگاہ نبوت ہوا. لہذا اب جب یہ روتا ہے تو اسی وقت کو یاد کرتا ہے. اس لیے مور کے جو پر ہوتے ہیں اس کے اندر بھی بڑی تاثیر ہے, اس کے فائدے بھی بہت ہیں, لیکن تقریب میں ابھی ٹائم نہیں میں اس کے فائدے اور خوابوں کے اندر اس کا نظر آنا بیان کروں. اس کے فائدے بھی بڑے ہیں, لیکن بعض لوگ اس کے پر قرآن میں رکھ دیتے ہیں, یہ رکھنا جائز نہیں ہے. اور بعض آج کل بڑے شوچے چھوڑے جا رہے ہیں, قرآن پاک سے بال نکلتے ہیں تو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, یہ سب لغویات ہیں, بےہودہ باتیں. قرآن کوئی بھی پڑھے, ظاہر انسان جھکتا ہے تو سر کے بال تو گرتے ہی ہیں, مسجد میں بھی گرتے ہیں, سمجھ نہیں آتی ہے انسان کو. یہ فون آ رہا ہے اس کو دیکھو. تو اسی طرح یہ لغویات سے, اسلام کا شرعی معاملات سے کوئی سروکار نہیں ہے, ایسی باتوں سے بچا کرو. برکہ مور نے بھی اپنا جو ہے بے وفائی کی. اب کعبے کو کیوں لیا گیا؟ کعبے کو اس لیے لیا گیا جب نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ کا عذاب پانی کی صورت میں آیا, سارے بہا دیے گئے, نصف و نابود کر دیے گئے, بس وہی بچے جو کشتی کے اندر سوار تھے, نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر. کعبے کو عربی کے اندر غراب کہتے ہیں, غراب. اردو کے اندر ہم کعبہ, پنجابی کے اندر آدھے کہاں جب بنیرے سے بولتا ہے تیارنے مہمان آ رہے ہیں. یہ بڑے بوڑھے پہلے بولتے تھے بھئی آج کہاں بول رہا ہے, کہاں کر رہا ہے, تو کوئی مہمان آنے والا. برکہ کہاں کو بھیجا تھا, کعبے کو بھیجا تھا, جہاں خبر لے کے آ کے پانی سوکھا ہے کہ نہیں سوکھا, تو وہ مردار کھانے میں لگ گیا. کعبے کی عمر لمبی ہوتی ہے, لمبی لمبی عمر پاتا ہے کعبہ, اور یہ ایسا لالچی جانور ہے. سب جانور دن میں اڑتے ہیں, یہ رات کو بھی اڑتا ہے, اور سخت سردی ہو تب بھی یہ نکل آتا ہے جہاں اس کو مردار نظر آئے یا خوراک نظر آئے. تو یہ لمبی عمر اس وجہ سے. اور بطخ کو کیوں لیا گیا؟ اس وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام نہانے کے لیے پانی کے تالاب میں جب گئے تو بطخ نے کیا کیا, آ کے حضرت کے کپڑے پھاڑ ڈالے, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. تو حضرت یونس علیہ السلام کو بھی بڑا جلال آیا, تو اس وجہ سے یہ بطخ بھی پکڑی گئی. بعد میں ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے ذبح کرا دی گئی. مرغ کو اس لیے لیا گیا کہ اس کے اندر خواہشات نفس بہت ہوتا ہے, شہوت بہت ہوتی ہے. اور یہ چار چیزیں جو ہے یہ انسان کے ساتھ بھی مطابقت کرتی ہے. مثلا کعبہ جو ہے مردار کھانے میں لگا ہوتا ہے, تو آج بھی انسان مردار کھانے میں لگا ہے کہ نہیں ہے, کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا ہے. کس طرح مردار کھاتا ہے؟ ایک تو یہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں اپنا جہنمی ہے اور مردار کھاتے ہیں. اور فرمایا اللہ کے ابھی وقت دنیا جی بدمت طالب کلاب, اور دنیا مردار ہے, اس کے چاہنے والے کتے ہیں. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے بھائی کی پشت کے پیچھے غیبت کرتا ہے وہ بھی بھائی مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے, وہ بھی مردار کھاتا ہے. اور آج کل حلال کھانے میں بہت کم ہے, مردار کھانے میں زیادہ. تو مردار کھاؤ گے میاں. اور ویسے بھی وہ کل بیٹھے ہوئے تھے, بحث ہو رہی تھی, یہ ہمارے امجد بھائی کی بھانجے آئے ہوئے تھے وہاں کیٹ سے, وہ کہہ رہے تھے یہ جو چاکلیٹیں کھاتے ہیں یا آپ پیزے کھاتے ہیں, اس طرح کی جو پروڈکشن بناتے ہیں یہ بیر والے, تو اس میں زیادہ تر حرام چیزوں کی آمیزش ہوتی ہے, ان کی چربیاں ہوتی ہیں. کھانے پینے میں بھی احتیاط کیا کرو میاں. ہاں قربانی حلال جانور ہے, اللہ تمہیں حلال کرا رہا ہے, اپنی آنکھوں کے سامنے جو ہے اس کو کھاؤ پیو, اس کے اندر برکت ہے. اگر حرام کھاؤ گے تو یاد رکھو 40 دن تک وہ دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی, اور بدن میں رہے تو روحانیت اور نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے, روحانیت سے بھی عاری ہو جاتا ہے. اس میں بھی بڑی بریکی ہے, وقت نہیں ہے. برکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے اس
اور مور کو بھی لیا. مور اپنی زینت کے اوپر، خوبصورتی کے اوپر بڑا ناز کرتا ہے. ہاں جس کو اللہ تعالیٰ حسن دے وہ بھی بڑے کاٹن کے جوڑے پہن کے بڑا بھولا نہیں سماتا، دین کی طرف پھراتا نہیں. آ جائے تو سبحان اللہ ماشاء اللہ، اللہ اس کے حسن میں اور برکتیں عطا فرما. اس طرح بطخ ہے، مرغ کھانے پینے کا دل دادا ہے، انسان بھی کھانے پینے کو مرغوب رکھتا ہے. اسی طرح بطخ بھی کھانے پینے دانہ چگنے میں بڑی ماہر ہے، اور مال جمع کرنے میں یہ دانہ دونہ جمع کرتے ہیں کبے بھی، تو انسان بھی مال جمع کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا. تو یہ ساری انسانی خصلتیں ہیں. اس لیے فرمایا ابراہیم نے 4 جانور لیے، ان کو ذبح کر دیا. فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ، فرمایا کہ 4 پرندے لے کے ان کو ذبح کر دو اور پھر پہاڑوں کے اوپر رکھو. ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، فرمایا کہ پھر اب انہیں پکارو. ذبح کر دیا، انہیں کیما کر دیا. اللہ کی طرف سے حکم ملا، اے پیارے خلیل 4 کام کرنا تیرا عمل ہے، 4 تو کرنا، 1 ہم کر دیں. فرمایا کہ کیما کرنا تیرا کام ہے، ٹکڑے کرنا تیرا کام ہے، ذبح کرنا تیرا کام ہے، ان کو بلانا تیرا کام ہے، زندہ کرنا میں خدا کا کام ہے. 4 تو کر، 5واں ہم کریں گے. فرمایا رکھ دیا. ثم ادعوهن يأتينك سعيا، اور جب انہیں پکارا تو وہ دوڑتے ہوئے آ گئے. فرمایا ہڈیاں علیحدہ ہوئی، گوشت کے ٹکڑے علیحدہ ہوئے، پر علیحدہ ہوئے. بعد نے کہا کہ آپ نے ان کے سر اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے. حرکت پیدا ہوئی، ہڈیاں وہ علیحدہ جا کے ہڈیوں سے جڑی، گوشت سے جڑا، پر سے جڑے، تیار ہو گئے پرندے. اور بعد جو اڑتے ہوئے آنے تھے اڑتے ہوئے اور دوڑتے ہوئے. بعد نے کہا کبوتر بھی تھا اس میں، کبا اڑتا ہوا آیا. مرغ اور بطخ یہ دوڑتے ہوئے آئے اور اسی طرح دوڑتے ہوئے اپنے سروں سے جا لگے. جب لگ گئے تو ارشاد ہوا، اے ابراہیم تو نے تو کہا تھا مولا مردہ کیسے زندہ کرے گا، تو نے ایک سوال کیا تھا، ہم نے تجھے 4 مردے زندہ کر کے دکھا دیے. فرمایا میرے لیے بعد قیامت کے لوگوں کو زندہ کرنا ایسا ہے جیسے ایک مردے کو زندہ کرنا ہے. تو اس طرح کیونکہ انتڑیاں بھی پھینک دی تھیں، خون بھی چلا گیا تھا، سب کچھ وہ صاف گوشت کے ٹکڑے تھے. اب خون بھی آ گیا، انتڑیاں بھی آ گئی، میدے بھی تیار ہو گئے. فرمایا انسان تو مرنے کے بعد اٹھنے کا کیوں انکار کرتا ہے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تجھے اس سے زندہ کیا، اسی کی طرف لوٹا دیں گے اور دوبارہ قیامت کے دن اسی سے زندہ کریں گے. فرمایا جی ہاں مرنا تو ہے سب نے، مرنا بھی ہے اور اٹھنا بھی سب نے ہے. فرمایا جیون جیون اور جھوٹا لارا تے موت کھڑی سر اتے اور 33 لاکھ ہزاراں سونے تے خاک اندر جا ستے. پھر آگے کیا فرماتے؟ اور نہ ہویا نو اور دوجی واری تے مڑ کے زندہ کرے سی تے وچ میدان قیامت والے تے ہر کوئی لیکھا پڑے سی. قیامت کے دن ہر ایک کو حساب و کتاب دینا ہے. پر گئے وہ زندہ ہو گئے. مردے جب زندہ ہو گئے تو اس کے بعد کیا ہوا؟ آگے توجہ کریں، آگے بڑے لطیف اشارے ہیں. 4 کام تو کر، 5واں ہم کریں گے. فرمایا اے بندہ موتی، اطاعت کرنے والے بندے، 4 کام تو کر، 4 کام تو کر، 1 کام ہم کریں گے. وہ 4 کام انسان کو کیا ہوا؟ صحف ابراہیم کے اندر، صحف ابراہیم، ابھی تو میں نے صحائف نہیں بتائے جو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر صحیفے نازل ہوئے تھے، ان صحیفوں کے اندر جو باتیں تھیں ابھی تو وہ میں نے آپ کو نہیں بتائی. وہ 3 گھنٹے کی تقریر ہے، وہ جو صحیفوں کے اندر کلام نازل ہوا تھا. تو فرمایا کہ بندہ اطاعت گزار، 4 کام تو کر.
اور پانچواں ہم کریں گے۔ فرمایا تیرا کام ہے توبہ کرنا۔ کیا کا کام ہے؟ توبہ کرنا۔ ایک دوسرا کام ہے شرمندہ ہونا، التجا کرنا، اور گناہوں کی عذر خواہی کرنا کہ میں گناہ گار ہوں، میں شرمندہ بھی ہوں، آنسو بھی بہاتا ہوں تیرے خوف سے۔ چار کام تو کر۔ فرمایا ہمارا کام پانچواں کیا؟ تیرے گناہوں کی مغفرت کر دے، تیرے گناہوں کی۔ یہ چار کو بھی لے کے چلو تو اس میں بھی گھنٹے گزر جائے، یہ بھی بڑی پتے کی باتیں ہیں۔ پھر فرمایا اے بندہ مزید چار کام تو کر اور چار انعام ہم تجھے دیں گے۔ فرمایا پہلا کام یہ ہے شکر خدمت تیری جانب سے ہو، اور توفیق اطاعت میری طرف سے۔ شکر خدمت کیا ہے؟ فجر میں آیا، ظہر میں آیا، عصر و مغربی شاہ میں آیا، مولا تیرا شکر ادا کرتا ہوں آج پانچوں کی توفیق دی ہے۔ جب یہ تو کہے گا تو دوسرے دن کی پانچوں کی توفیق ہم دے دیں گے۔ توفیق اطاعت ہماری طرف سے۔ اب کوئی مسجد میں نہیں آتا، میں نہیں کہتا اللہ میرے کو بھی بچائے اور آپ کو بھی بچائے اپنے عذاب سے، پکڑ کسی کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی مسجد میں نہیں آتا تو سوچا ضرور کرو، فکر ضرور کیا کرو کون سی ایسی غلطی ہو گئی ہے میرے سے، کون سا ایسا گناہ ہو گیا کہ رب نے اپنا دروازہ مسجد کا میرے لیے بند کر دیا۔ آپ بولے مولوی صاحب فجر میں بھی کھلا ہوتا ہے، شام کو مسجد ہر وقت کھلی ہوتی۔ یہ مسئلہ نہیں ہے، دروازے کا بند ہونا یہ ہے کہ آپ مسجد میں آ نہیں رہے، مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھ رہے، تو کوئی تو جرم ہے، کوئی تو خطا ہوئی ہے کہ آپ کو آنے کی توفیق کی رب نے چھین لی ہے، تو محاسبہ کیا کرو کوئی غلطی ہو گئی ہم سے۔ پھر فرمایا کہ گناہوں پر ندامت تیری طرف سے ہے، گناہوں کو بھلائیوں میں بدلنا میں خدا کی طرف سے ہے۔ فرمایا شہادت تیری طرف سے ہے، میری بزرگی، میری عظمت، میری کبریائی کی شہادت دینا۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، قل هو اللہ احد، اللہ اکبر، الرحمن الرحیم، الحنان المنان الرزاق الخالق المالک المؤمن المہیمن العزیز الجبار القہار۔ یہ شہادتیں دینا تیرا کام ہے، اصلاحات عمل عطا کرنا میں خدا کا کام ہے۔ عمل صالح تیری جانب سے، اعمال صالحہ کو قبول کرنا میں خدا کی جانب سے۔ ابراہیم علیہ السلام ان تمام باتوں میں کامیاب ہوئے۔ اہل تابوت سکینہ حضرت اسماعیل کو دیا، مہمان نوازا، سب سے پہلے ختنہ کرنے والے اپنا آپ، پجامہ سب سے پہلے پہننے والے آپ، مونچھیں کتروانے والے آپ، داڑھی کو بڑھانے والے آپ، اچھے خصائص کے مالک۔ آخر وہ وقت آ گیا جو ہر انسان کو ہے۔ بعد نے کہا 200 سال عمر پائی ہے، بعد نے کہا 175 سال پائی ہے، بعد نے کہا 195 سال پائی ہے۔ آخر وہ وقت آ گیا، اسرائیل آ گئے روح قبض کرنے۔ بلا آخر دیا بلا آخر حضرت کے چاپا کو نیک دن آیا، خلیل اللہ کے واصل بحق ہو نیک دن آیا۔ بلا آخر حضرت چاپا سے اس دیار فانی میں، بقا بس ہے خدا کی ذات کو اس دار فانی میں۔ اسرائیل آ گئے، حضرت روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا اسرائیل یہ بتا کبھی یار نے بھی یار کی روح قبض کی ہے؟ اچھا حضرت میں رب کے پاس جاتا ہوں، یا اللہ تیرا خلیل یہ کہہ رہا ہے یار نے بھی یار کی روح قبض کی ہے۔ فرمایا جا کے کہہ دے میری طرف سے کبھی یار نے بھی یار سے رخ پھیرا ہے، کبھی اس کی ملاقات کو ناپسند کیا ہے، بس یہ پیغام ملنا تھا، قادر جلدی کرے روح کو قبض کرے۔ جب یار بلا رہا ہے تو یار بھی جانے کے لیے تیار ہے۔ وصال فرما گئے ملک شام میں، حضرت سارا کے پہلو میں، مقام جبرون میں آپ مسعود آپ کا مزار پرانوار مر جائے خلائق ہے، رہتی دنیا تک لوگ حضرت ابراہیم کو سلام عقیدت پیش کرتے رہیں گے، بلکہ حضور کو اتنے پیارے ہیں کہ رب نے درود کے اندر بھی اپنے محبوب کے صدقے خلیل اللہ کو شامل کر دیا۔ جہاں حضور پہ درود نماز میں پڑھا جائے گا وہاں رحمت اور سلامتی کی دعائیں ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی مانگی جائیں گی۔ دعا ہے بڑا
مختصر کرتے ہوئے یہ باتیں میں نے آپ کے گوشت گزار کی. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. لوگ ابھی کام آئے زیادہ سے زیادہ گوشت کھا کے زیادہ پیٹ بھر گیا لگتا ہے. تو خدا را یہ اس چیز کا خیال کیا کرو کہ جمعے میں جلدی آیا کرو, نمازوں کی پابندی کرو. وقت بڑا سخت چل رہا ہے اور اس وقت یہود و نصارہ پورے وصول کو اور پورے عزم کے ساتھ وہ مسلمانوں کی کردار کشی کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں. جب تک ہم اپنے مقام کو نہیں پہچانیں گے, مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے, دینداری اور حضور کی سنتوں کو اپنے اوپر لاگو نہیں کریں گے تو کامیابی نہیں ملے گی بلکہ ذلت و رسوائی کے گڑھے میں گرتے چلے جائیں. مسلمانوں اپنے مقام کو پہچانو. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.